کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 42 آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پہ دیکھا تو یسوع مسیح ڈاکو سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا، فردوس میں ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈاکو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں ہیں۔ جو دائیں والا ڈاکو ہے یسوع مسیح اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی کل یا پرسوں، بلکہ ابھی اسی وقت، کیونکہ جو سب پہلا ڈاکو تھا وہ یسوع مسیح کو بھی لعن طعن کر رہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا ہے تو ہمیں بچا اور خود کو بھی بچا۔ پر دوسرے ڈاکٹروں نے کیا کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو کیا ہے ہم اس کی سزا پا رہے ہیں، پر اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ہم صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ اس ڈاکو نے اسی ٹائم کیا کیا، عمل کیا، یعنی کہ اسے توبہ کی اسی ٹائم، یعنی کہ وہ بھی اس ٹائم اس کی موت بھی بہت نزدیک جانی تھی۔ اس نے اپنی موت سے پہلے اس نے کیا کیا، توبہ پہ عمل کیا اور یسوع مسیح کو کیا کہا کہ پھر اس نے اس سے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی کہ اس نے اسی ٹائم اپنے یعنی کہ دل میں توبہ کی اور یسوع مسیح سے اس چیز کا اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، جب یسوع مسیح بادشاہی عدالت کریں تو اس ٹائم یعنی کہ یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی کہ فردوس یعنی کہ آسمان کی بادشاہی۔ آج ہر کوئی آسمان کی بادشاہی جانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں میں نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں توبہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم توبہ پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ہم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کیا کہا ہے، یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہے۔ کھوئے ہوئے کون ہیں؟ جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں، انسنا کرتے ہیں، اس کے کلام پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو یروشلم میں جب یسوع مسیح داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک زکائی نام کا آدمی تھا، وہ بہت چھوٹی ہائٹ کا تھا۔ وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، یسوع مسیح کو دیکھنے اتنا مشتاق جس طرح ہم لوگ یسوع مسیح کو دیکھا تو نہیں پر ایمان رکھتے کہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ پر جب اس کو معلوم پڑا کہ یسوع مسیح آئے ہیں تو اس نے کیا کہا، اس نے ایک درخت پہ چڑھا اور وہاں پہ یسوع مسیح کو اس نے دیکھا، پر یسوع مسیح نے کہا کہ اے زکائی نیچے اتر آ کہ آج میں تیرے گھر جاؤں گا۔ جب وہ یسوع مسیح اس کے گھر گئے تو زکائی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خداوند دیکھ، اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چکنا ادا کرتا ہوں۔ یعنی اسی وقت اس نے کیا کیا، توبہ پہ عمل کیا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اسی ٹائم اس کو کیا ملی، نجات ملی۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نجات ملے تو ہمیں بھی توبہ پہ پہلے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے، ہمیں برکت ملے، ہمیں رہائی ملے اور ہم خدا کی برکات کو محسوس کریں تو ہمیں پہلے توبہ پہ عمل کرنا ہے۔ جب ہم توبہ پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ جب تک ہم کسی چیز کو مثال کے طور پہ، اب ہمارے جو سینئر پاسٹر صاحب ہمیں ایک چیز سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو آپ نے ڈیلی 10 ثبوت پڑھنے ہیں۔ اگر آپ ڈیلی 10 ثبوت پڑھتے ہیں اور یعنی کہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ جو خدا سے مانگو آپ کو ملتا ہے۔ اگر ہم چیزوں پہ عمل کرتے ہیں ہمیں ملتا ہے اور ہمارے سامنے چیز ظاہر بھی ہوتی ہے۔ پر اسی طرح ہمیں خدا کی برکات، خدا کی ہر چیزوں کو ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو توبہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم توبہ پہ عمل نہیں کریں گے تو کیسے نجات حاصل کریں گے؟ اور اونچی دعائیں کریں گے اور گوڑے رکھیں گے، ہر چیز کریں گے، خدا ہماری دعا سن، ہماری دعا سن، تو کیسے خدا سن جب تک ہم توبہ پہ عمل نہیں کرتے؟ جب تک ہم توبہ پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں میں خدا کے لیے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ سب سے پہلا مین کام ہے کہ توبہ ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہمیں خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ ہمیں توبہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم توبہ پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی خدا کی برکات کو رسیو نہیں کریں گے اور نہ شفا کو حاصل کر، کیونکہ شفا تب بھی ممکن ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، تب بھی نجات کا کام سر انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ وہ ہمیں نجات دے سکے اور ہمیں صحیح راستے جو ہم خدا نے ہمیں چاہتا ہے کہ اس پہ چل سکے۔
لوگ دعویٰ تو کرتے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پر جیسے باہر جاتے ہیں وہی دنیاوی زندگی میں اپنا قدم رکھتے ہیں تو خدا کی ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکچر ملا سنا ٹھیک ہے بات ختم، پر یہ چیز ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے زندہ خدا نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، آج وہ دن ہے جب اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا، ہمیں اس کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ اب ایک انسان جب صلیب پہ لٹکا ہوا ہے، اب فرض کریں کوئی انسان یعنی کہ اتنی اذیت ناک حالت میں کہ مرنے کے قریب ہے، کیا وہ آپ کو کوئی برکات کوئی ایسی کوئی چیز دے سکتا ہے؟ نہیں، پر وہ یسوع ناصری زندہ خدا ہے جس نے یہ کر دکھایا ہے کہ جس نے باپ کا پورا فرض ادا کیا، اور اس صلیب پہ جب انہوں نے جان دینے سے پہلے یہ 7 کلمات بولے، اور دوسرا رستہ وہ نجات کا رستہ ہے، اور ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم نجات حاصل کریں۔ آج ہمیں اس کے یعنی کہ لہو سے پاک اور صاف ہوتے ہوئے اپنے توبہ کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں نجات ملے گی۔ اور پولس رسول نے کرنتھیوں کی خط میں اتنی خوبصورت بات کہی کہ صلیب کا پیغام تو یعنی کہ ان لوگوں کی بیوقوفی ہے، پر ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات ہے۔ آج صلیب کا پیغام ہم سب کی زندگی میں نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح آج جس حالات میں یعنی کہ وہ گزرے ہیں، اگر آپ ان حالات کو محسوس کریں تو شاید آپ ان کی وہ قربانی کو، ان کے وہ احساس کو محسوس کر سکتے جو انہوں نے ہمارے لیے سہا۔ اگر آج ہم لوگوں کو یہی کوڑا ایک لگتا تو شاید ہم 6 یا 7 ماہ تک اٹھتے نہ چارپائی سے، پر ہمارے خدا نے کتنا کچھ سہا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہمارے بچوں کو کیا مل سکے؟ نجات مل سکے، اور ہم لوگ اس نجات کو بے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بلکہ آج اس مبارک جمعے کے دن ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اور اپنے گناہوں کو اقرار کریں گے اور خدا سے معافی مانگیں گے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری زندگیوں میں ہماری برکات اور ہمارے لیے فضل کا برکت الحال اور نجات الحال ہم پہ بڑھائے۔ خدا کے کلام سے آپ کو برکت